بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے طور پر حضرت مریم کی شناخت مذہبی کتابوں میں گہری بحث کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور کس طرح بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، اور کس طرح آپ کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا، اور وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، یہ بات سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح سے اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت الحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ آپ ایسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت مریم کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم کے قریب جمع ہو کر آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم علیہ السلام اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر، اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی نظر درست ہو جاتی تھی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسے دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، اس کا حکمران وہ بھی کافر تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔